الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زہر بن جائے زندگی کا مجھے ایسا نوالا نہیں چاہیے، زہر بن جائے زندگی کا مجھے ایسا نوالا نہیں چاہیے، جس دیے میں جلے تیل خیرات کا مجھے ایسا اجالا نہیں چاہیے، میری نسبت صفا اور مروہ سے ہے مجھے کوہ معالی نہیں چاہیے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز محترم حضرات سامعین کرام، جس طرح کہ آپ کے علم و عمل میں ہے کہ آج کی یہ نشست شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے معنون ہے اور اس کا تعلق ہے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کی لا تعداد آیتیں 450 آیت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان پر دلالت کرتی ہے، اور احادیث کا ذخیرہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ بخاری کو پڑھ لیں، آپ مسلم کو پڑھ لیں، آپ ترمذی کو پڑھ لیں، آپ نسائی کو پڑھ لیں، آپ کسی کتاب کو بھی ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے سامنے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر آپ کے سامنے آئیں گے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام کی ایک طویل اور ایک لمبی تعداد، ایک قطار ہے جو میرے آنکھوں کے سامنے چلک رہی ہے۔ میں کس کس صحابی کی شان بیان کروں؟ آیا میں آپ کو بتاتا چلے جاؤں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ عظیم ہستیاں تھیں کہ جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بازار میں کھڑے ہو کر صدا دی، اور ایک وقت وہ تھا کہ آپ کی صدا کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک وقت وہ تھا کہ جب جناب نبی کریم بلایا کرتے تھے تو کوئی آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر میرے پاک پیغمبر نے دلوں پر محنت کی، میرے پاک پیغمبر نے جسموں پر محنت کی، میرے پاک پیغمبر نے مکہ اور مدینہ کے اندر ایک ایسی اپنی نورانیت کی فضا پھیلا دی کہ رفتہ رفتہ کہ جو لوگ جہالت والے تھے وہ علم والے بن گئے، جو لوگ اونٹ چلانا نہیں جانتے تھے وہ خلافت والے بن گئے، جو مصلے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے وہ مصلوں پر آ کھڑے ہوئے، جو قرآن کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے وہ قرآن کو پڑھنے شروع ہو گئے، بلکہ قرآن کے قاری بن گئے، جو نبی کے چہرے سے نفرت کرتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ کے بازار میں کھڑے ہو کر آپ صدا دیتے ہیں توحید کی، آپ صدا دیتے ہیں نبوت کی، آپ صدا دیتے ہیں رسالت کی، آپ صدا دیتے ہیں قرآن مجید کی، تو پھر آپ کے ارد گرد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک قطار کھڑی ہو جاتی ہے اور دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ میرے پاک پیغمبر کو اکیلا مت سمجھنا، دائیں بھی صحابہ ہے، بائیں بھی صحابہ ہے، آگے بھی صحابہ ہے، پیچھے بھی صحابہ ہے، اور کافر کو یہ پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ اے کافر، اگر تیرے کمان سے تیر نکلے گا تو یہ تیر میرے نبی پاک تک نہیں جائے گا، اگر تیرے کمان سے تیر نکلے گا تو یہ تیر ابوبکر کے سینے میں پیوست ہو سکتا ہے، یہ تیر عمر کے سینے میں جا سکتا ہے، یہ تیر عثمان کے سینے میں جا سکتا ہے، یہ تیر علی کے سینے میں جا سکتا ہے، میرے نبی کا بال بھیگا نہیں کر سکتے۔ میرے پاک پیغمبر کا وہ بھی منظر تھا جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ
لوگ تھے کہ جو نبی کے ساتھ ملنے والے نہیں تھے، آج یہ لوگ ہیں کہ اپنے بیوی بچے، اپنا مال غلام، سارا کچھ نبی کے جوتے پر قربان کرتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے جب پہلی جنگ کے لیے بلایا، اس جنگ کو جنگ بدر کہتے ہیں، میرے پاک پیغمبر نے صدا دی کہ آؤ سارے حی علی الجہاد، حی علی الجہاد، جہاد کی طرف آؤ۔ میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر، میں قربان جاؤں صحابہ کی سیرت پر، میں قربان جاؤں صحابہ کی صورت پر، میں قربان جاؤں صحابہ کے کردار پر، میں قربان جاؤں صحابہ کی جوتوں پر، کہ میرے صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، میرے صحابہ نے اپنے مال کو چھوڑا، میرے صحابہ نے اپنی بیویوں کو چھوڑا، میرے صحابہ نے اپنے بچوں کو چھوڑا، میرے صحابہ نے اپنے فصلوں کو چھوڑا، میرے صحابہ نے اپنے کھیتوں کو چھوڑا، کھیتوں کو چھوڑ کر کے نبی کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے میرے پاک پیغمبر کے سامنے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ حکم کیجئے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو حکم کریں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج اگر آپ ہمیں حکم کر دیں کہ آپ سمندروں میں چھلانگ لگا دیں، رب ذوالجلال کی قسم ہم پوچھیں گے نہیں۔ آج اگر آپ کہہ دیں کہ دریاؤں میں چھلانگ لگا دیں، ہم چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں، ہم پوچھیں گے نہیں۔ یا رسول اللہ یہ میرے 7 ماہ کا بچہ ہے، یہ میرے 7 سال کا بچہ ہے، یہ بڑا بچہ ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کی جسموں کی قربانی چاہیے، یا رسول اللہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو بیوہ کروا لیں، ہم بیوہ کروانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مال کو سارے کچھ کو بہا دو، ہم بہانے کے لیے تیار ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم جب یہ منظر مشرک نے دیکھا، جب یہ منظر کافر نے دیکھا، جب یہ منظر مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو منہ کی باتیں ہیں، جب یہ منہ کی باتیں کہنے والے آگے جب یہ سامنے آئیں گے تب کیا بنے گا؟ جب چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا اور وہ نظارہ دکھایا کہ جب میرے پاک پیغمبر کے پاس ایک عورت آئی، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ میں جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میرا خاوند نہیں ہے، میرا بیٹا نہیں ہے، ہاں میں کچھ نہیں کر سکتی، مگر یا رسول اللہ میرے گود میں یہ 6 ماہ کا بچہ ہے جو دودھ پیچھا بچہ ہے، یہ شیر خوار بچہ ہے، آپ اس کو اٹھا کر لے جائیں اور اس کو میدان کارزار میں لے جائیں۔ ارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بچہ کیا کرے گا، یہ تو 6 ماہ کا بچہ ہے، یہ تو دودھ پینے والا بچہ ہے، یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، میرے پاک پیغمبر کی کیا حفاظت کرے گا؟ اس عورت نے منہ توڑ جواب دیا جو نبی کے چاہنے والی تھی، نبی سے محبت کرنے والی تھی، نبی سے پیار کرنے والی تھی کہ ہاں یہ بچہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، یہ بچہ نبی کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ بچہ میرے نبی کے دائیں آگے بائیں پیچھے حفاظت نہیں کر سکتا، مگر میں آج دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، مگر میرے جذبات یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے نبی کی طرف کوئی تیر چلائے، جب میرے نبی کی طرف کوئی تلوار جائے تو میرے اس بچے کو آگے کر دو، یہ شہید ہو جائے مگر میرے نبی بچ جائے۔ نعرہ تکبیر، صحابہ زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار شان بہت اونچی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے سامنے ہوتے تھے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب وہ ان کے سامنے ہوتے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل کر ان کے سامنے ہنسا کرتے تھے، کھل کر ان کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ الفت، سب سے زیادہ جانساری اس کی ساتھ تھی، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی و اختار علی اصحابی، کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مجھے 1,24,000 انبیاء میں چنا ہے، مجھے صرف اپنا محبوب بنایا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے لیے چنے ہیں، لہذا میں بھی چنا ہوا، صحابہ کرام بھی چنے ہوئے، اور قیامت کا دن ہوگا، آج جو بک بک کرنے والے ہیں، آج جب صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، جن کی ماں خود 2 نمبر، جس کا باپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں، جس کا خاندان 2 نمبر، مگر جب وہ بات کرتے ہیں صحابی پر کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں صدیق اکبر پر کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں فاروق اعظم پر کرتے ہیں، آپ ذرا آؤ
تو صحیح میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حضرت صدیق اکبر کا کردار کیا ہے۔ صدیق اکبر کا کردار یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال مانگا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان اطہر سے یہ الفاظ نکلنے کے لیے تھے، صدیق دوڑتے ہوئے گئے۔ آپ کے پاؤں میں جوتا تھا یا نہیں تھا، آپ کے جذبات برقرار تھے، آپ گھر میں گئے، اپنے سارے سامان کو سمیٹا، اپنے سارے سامان کو باندھ کے لا کر نبی کے جوتوں میں رکھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ گھر کا مال لے آئے ہو۔ میرے محبوب نے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیا لائے ہو؟ کہنے لگے دنیا کی تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی، مگر ہاں یہ دولت کچھ بھی نہیں جو دولت میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم وہ بہت بڑی دولت ہے۔ میرے محبوب نے پوچھا وہ کون سی دولت ہے؟ کہنے لگے وہ ایک اللہ کا نام ہے، ایک رسول اللہ کا نام ہے۔ آج اس صحابی پر اعتراض کرتے ہیں جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وفات پا گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین تھے، آپ پریشان تھے، تو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ کا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ارے باتیں کرتے ہو، دیکھیں حضرت علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضرت علی ہمارے جگر کا حصہ ہے، حضرت علی کے بغیر بھی ایمان نامکمل، حضرت صدیق اکبر کے بغیر بھی ایمان نامکمل۔ مگر طرف یہ دیکھیے گا صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹی دی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیٹی لی ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو پالا، حضرت علی کی پرورش کی ہے، مگر جناب صدیق اکبر نے اپنے مال سے دین اسلام کو پالا ہے۔ میرے اس بات کا قطعاً یہ ارادہ نہیں اور نہ ہی یہ میرا مطلب ہے کہ میں دونوں صحابہ کرام کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ ایک ایسے نہیں، بلکہ جو حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت علی کے بال کا نمون کا اگر کوئی انکار کرتے تو وہ دنیا کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اگر حضرت علی کی شان کا کوئی انکار کر دے، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کی عزت و عظمت کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ بھی دنیا جہان کا بدترین کافر۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اور اللہ کے رسول کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی شان بہت اونچی ہے، صحابہ کرام کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ صحابہ زندہ باد، نعرہ صحابہ زندہ باد، نعرہ رحمت، زندہ باد۔